میں امیر باپ کی بیٹی تھی۔ میرا ڈرائیور مجھے اپنی بیٹی مانتا تھا کیونکہ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ میری سالگرہ پر ڈرائیور نے مجھے تحفہ دینا چاہا تو میرا باپ اس پر برہم ہوا۔ تمہارے معمولی تحفے میری بیٹی نہیں لے گی۔ جب ڈرائیور نے کہا میں اسے اپنی اولاد کی طرح سمجھتا ہوں، میرے باپ کو غصہ آیا، ڈرائیور کو تھپڑ مار کر نوکری سے نکال دیا۔ 6 ماہ بعد مجھے دوبارہ اپنا ڈرائیور ایک مال میں نظر آیا جہاں پر وہ سیکیورٹی گارڈ تھا۔ جب میں ڈرائیور سے ملی تو اس نے کہا میرا تحفہ کھول کر دیکھنا، اس میں ایک راز چھپا ہے۔ گھر گئی، جب وہ تحفہ ڈھونڈ کر کھولا تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرا تو آج میری سالگرہ تھی اور ہمیشہ کی طرح مجھے اس دن کا بے چینی سے انتظار تھا کہ جانے کب یہ دن آئیں اور کب میں اس دن کو کھل کر انجوائے کروں۔ ہر سال کی طرح اس بار بابا باہر نہیں تھے، بلکہ اس بار تو بابا گھر پر ہی موجود تھے، اسی لیے میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ یہ میری زندگی کی پہلی سالگرہ تھی جو میں اپنے بابا کے ساتھ منا رہی تھی، اور مجھے اپنے بابا سے بے حد محبت تھی، اور ہر سال اپنی سالگرہ کے دن میں اپنے بابا کو ویڈیو کال کرتی اور گھنٹوں روتی رہتی۔ ہمیشہ میری یہی خواہش تھی کہ میرے بابا میری سالگرہ کے موقع پر گھر میں موجود ہوں اور میں ان کی موجودگی میں گیدرنگ رکھوں، اور پھر بابا کے تمام دوستوں سے بھی ملوں اور اپنی سالگرہ کو بہت ہی خاص سے خاص تر بنا دوں۔ لیکن ان 18 سالوں میں آج تک ایسا کوئی بھی دن نہیں آیا جس دن میری سالگرہ ایسے دھوم دھام طریقے سے منائی گئی ہو۔ لیکن یہ بات الگ تھی کہ باہر سے ہی بابا مجھے کافی سارے تحائف بھیجتے، مجھے سرپرائز وغیرہ دیتے، لیکن پھر بھی دل میں جو کسک تھی وہ تو باقی تھی کہ میں ان کی موجودگی میں ہی اپنی سالگرہ مناؤں۔ اور اس بار میرا یہ سپنا سچ ہونے جا رہا تھا، کیونکہ اس بار بابا نے خاص طور پر میرے برتھ ڈے کی وجہ سے کہیں بیرون ملک جانے کی اپنی تمام فلائٹس کینسل کر دیں اور اپنے بزنس کے تمام لوگوں کو اس سالگرہ پر مدعو کیا، اور ایک شہر کے مشہور ترین 5 اسٹار ہوٹل میں میری برتھ ڈے سیلیبریٹ کی جا رہی تھی، اور مجھے اس بات کی بے حد خوشی تھی۔ بابا اس شہر کے سب سے زیادہ کامیاب بزنس مین میں سے ایک بزنس مین تھے، جن کا نام کافی بڑا تھا۔ لوگوں کے درمیان وہ کافی جانے پہچانے تھے، اکثر اوقات ٹی وی میں بھی ان کے انٹرویوز وغیرہ آیا کرتے تھے۔ اسی لیے بابا کے دوست احباب کا دائرہ کافی وسیع تھا اور کافی بڑی بڑی ہستیاں ان کے دوستوں میں شامل تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ یہ تقریب اتنی بڑی اور پر رونق ہونے والی تھی۔ یوں ایک لمبے انتظار کے بعد آج وہ دن آ ہی گیا تھا جس کا مجھے شدت سے انتظار تھا۔ آج میری سالگرہ تھی۔ پلان کے مطابق بابا نے جیسی بڑی پارٹی رکھی تھی ویسے ہی ایک بڑے 5 اسٹار ہوٹل میں منعقد ہونی تھی، تاکہ لوگ انجوائے کر سکیں اور زیادہ مہمان آ جانے کی صورت میں جگہ کا بھی مسئلہ نہ ہو۔ مہمان آنا شروع ہو گئے اور میں پارلر میں تیار ہونے جا چکی تھی۔ پارلر والی کو میں نے خاص طور پر کہا تھا مجھے بہت خوبصورت تیار کرے، بالکل ایسے جیسے میں پری لگوں، اور اس نے بھی ویسے ہی مجھ پر محنت کی، اور اس کی محنت کے صلے میں بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کر مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ میں ہوں۔ ڈرائیور باہر میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں جوں ہی تیار ہو کے پارلر سے باہر نکلی، میرا ڈرائیور میری طرف بڑھا اور کہنے لگا، بی بی جی مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں نے کہا، دیکھیں ادریس کاکا، مجھے پہلے بہت لیٹ ہو چکا ہے، بار بار بابا کی کالز آ رہی ہیں اور مجھے بابا کے پاس جانا ہے۔ وہاں پر تمام لوگوں کے ساتھ وہ میرا انتظار کر رہی ہیں۔ اگر میں وقت پر نہ پہنچی تو بابا کو بہت شرمندگی ہوگی۔ ان کے تمام دوست بھی آ چکے ہیں۔ جو بھی بات ہے مجھ سے بعد میں کر لینا، ابھی چلو اور جلدی سے مجھے اسی ہوٹل پہنچا دو جہاں بابا ہیں۔ میری باتوں سے وہ خاموش ہو گیا اور میں بھاگتی ہوئی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں ہم سب لوگ اسی ہوٹل میں پہنچ گئے۔ جب میں گاڑی سے باہر نکلنے لگی تب بھی میرے ڈرائیور ادریس کاکا نے مجھے مخاطب کیا اور کہنے لگے، بی بی جی میری بات سن لیں، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے کہا، ارے ہاں مجھے پتہ ہے کہ آپ نے کیا بات کرنی ہوگی، آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے نا، تو آپ فکر مت کرو، شام تک آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دوں گی، اور ابھی یہاں آتے آتے بہت لیٹ ہو چکا ہے، اس لیے کیک کٹنا بھی ہے، اور بار بار بابا کے میسیجز آ رہے ہیں، آپ اپنی جو بھی بات ہو بعد میں کر لینا، لیکن مجھے لگتا ہے آپ کو کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، آپ کے بیٹے کی طبیعت خراب ہے نا، اسی لیے تو بھی میں جا رہی ہوں، بعد میں بات کرتے ہیں۔
میں خجلت میں کہتی ہوئی جلدی سے ہوٹل کی عمارت میں داخل ہو گئی۔ وہ بھی گاڑی پارک کرتا ہوا اندر ہوٹل میں آ گیا تھا۔ ہمارے تمام ملازمین بھی یہاں پر موجود تھے، خاص طور پر بابا اور میرے سیکیورٹی گارڈ اور ڈرائیور۔ یہ تو ہمارے ساتھ لازمی ہوا کرتے تھے، چاہے ہم جہاں بھی ہوں۔ ہمارے تمام ملازمین ایک جگہ پر ہاتھ باندھے تابعداری سے کھڑے تھے، جبکہ یہاں ہوٹل کی ویٹرس ہر کسی کو گھومتے پھرتے ڈرنکس دے رہی تھیں۔ میں جو ہی اپنی برتھ ڈے والے ہال میں پہنچی، بابا مسکراتے ہوئے میری طرف بڑھے۔ میں بھی مسکراتی ہوئی بابا کی طرف بھاگتی ہوئی گئی اور ان کے سینے سے لگ گئی۔ آج کا دن میرے لیے بہت خوشگوار تھا۔ یہ پہلی بار تھا اور بابا میرے ساتھ تھے اور میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ بابا نے ایک ایک کر کے اپنے تمام دوستوں سے میرا تعارف کروایا اور ان کے دوستوں کے ساتھ ان کی فیملیز بھی تھیں اور میرے ہم عمر ان کے کئی بچے بچیاں بھی تھیں جو اس پارٹی میں شرکت کرنے کے لیے آئے تھے۔ آج تک میں نے ایسی بڑی پارٹی کبھی اٹینڈ نہیں کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے تھوڑی بہت الجھن ہو رہی تھی، لیکن خیر آج میرا بہت بڑا دن تھا اور اس بڑے دن میں کوئی بدمزگی نہیں چاہتی تھی۔ کیک کٹنے لگا، چاروں طرف سے تالیوں کی آواز گونجنے لگی اور سبھی لوگ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کہتے ہوئے آگے آنے لگے۔ مجھے بے حد خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ مسکراہٹ میرے ہونٹوں سے دور نہیں ہو رہی تھی۔ میں اپنی قسمت پر بہت رشک کر رہی تھی۔ کیک کٹنے کے بعد بابا نے ویٹرز کو اشارہ کیا اور پھر ویٹرز نے وہ سارا کیک ٹکڑوں میں کاٹ کر پارٹی میں آنے والے سبھی لوگوں میں سرو کر دیا اور پھر اس کے ساتھ ہی تحفوں کی برسات ہونے لگی۔ ایک کے بعد ایک لوگ آتے اور مجھے قیمتی قیمتی تحائف پکڑاتے جاتے۔ میرے ارد گرد پیک شدہ ڈبوں کا ایک انبار لگ گیا۔ اتنے تحفے زندگی میں مجھے پہلی بار مل رہے تھے، لیکن سب سے زیادہ مجھے خوشی جو مل رہی تھی وہ اپنے بابا کے ساتھ کی تھی۔ ان کے چہرے پر بھی جو خوشی تھی، ان کی آنکھوں میں جو چمک تھی، وہ دیکھ کر میرے دل کو بے حد سکون مل رہا تھا اور میری آنکھوں میں خوشی سے آنسو بھرنے لگے۔ ایک بار پھر بابا نے مجھے اپنے سینے سے لگایا۔ میں اپنے بابا میں ہی مگن تھی۔ میرے کانوں میں ایک آواز ٹکرائی۔ یہ آواز میرے بہت ہی خاص ملازم اور ڈرائیور ادریس کی تھی۔ یہ ہر وقت میرے ساتھ موجود رہتا تھا۔ کبھی کبھی مجھے جہاں بھی جانا ہوتا وہ مجھے ساتھ لے کر جاتا اور وہ میرا باڈی گارڈ بھی تھا اور ساتھ ہی ساتھ میرے ڈرائیور کی ڈیوٹی بھی سر انجام دیتا تھا۔ یہ میرے خاص ملازمین میں سے ایک ملازم تھا اور میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ میرا منتظر تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں ایک خوبصورت سا چھوٹا سا ڈبہ اٹھایا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ پہلی بار مجھے کسی ملازم نے تحفہ دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھتی اور اس سے کچھ کہتی، میرے بابا آگے بڑھے اور انہوں نے اس کے ہاتھ سے تحفہ لیتے ہوئے دور پھینک دیا اور کہنے لگے، ادریس تم نہیں جانتے، تم ایک ملازم ہو اور ملازم کا کام صرف اور صرف مالک کے حکم کی اطاعت کرنا ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ اس سے جان پہچان بنانا اور اس کے ذاتی زندگی میں مداخلت کرنا یہ ضروری نہیں ہوتا۔ میرے بابا بڑی سختی سے کہہ رہے تھے، جبکہ مجھے یہ بات بالکل بھی اچھی نہ لگی۔ وہ عمر میں مجھ سے کافی بڑے تھے اور میرے دل میں ان کے لیے بڑی عزت تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ان کی یوں بے عزتی کی جائے، لیکن یہ میرے بابا تھے۔ بابا کا وتیرہ ہمیشہ نوکروں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا تھا۔ وہ نوکروں کو بالکل اپنی پاؤں کی جوتی سمجھتے تھے، جبکہ میرا رویہ ان کے ساتھ بے حد مخلصانہ ہوتا۔ میں بن ماں کے پلی ہوئی لڑکی تھی۔ میرے والد ہمیشہ گھر سے باہر رہتے۔ اکثر ان کی بزنس میٹنگز ہوتیں اور بزنس کی ڈیلز وغیرہ کے لیے انہیں باہر جانا پڑتا۔ وہ سال میں صرف 1-2 ہفتے ہی اپنے گھر میں رہتے، باقی تمام دن وہ بیرون ملکوں میں ہی گزار دیتے۔ یہی وجہ تھی کہ بابا سے زیادہ لگاؤ مجھے انہی ملازمین سے تھا جو میرے ساتھ رہتے تھے۔ بابا نے جب یوں ادریس کی بے عزتی کی تو میں آگے بڑھی اور میں نے کہا، بابا جان یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ادریس کاکا ہمارے خاص ملازمین میں سے ہے اور ہمیں بالکل بھی اچھا نہیں لگتا کہ انہیں کوئی برا بھلا بولے۔ ان کا تحفہ میرے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ مجھے یہ تحفہ لینے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہو رہی۔ آپ انہیں ایسا مت بولیں۔ لیکن بابا کے تو غصے سر پر چڑھ کے بول رہا تھا۔ کہنے لگے، تم نہیں جانتی یہ ملازم کیسے انسان ہوتے ہیں۔ یہ یوں ہی آہستہ آہستہ ہمارے دلوں میں اپنی اہمیت جگانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر ہمارے راز جان کر یہ ہمیں بلیک میل کرتے ہیں، ہم سے پیسہ لوٹتے ہیں۔ تم نہیں جانتی میں ان جیسے لوگوں میں اپنی پوری زندگی گزار چکا ہوں۔
لیکن ادریس کہنے لگا، دیکھیے صاحب جی، مجھے کوئی اور مسئلہ نہیں، میں بس زارا بی بی کو خوشی دینا چاہتا ہوں۔ میں نے آج تک کبھی انہیں کوئی تحفہ نہیں دیا۔ ان کی پچھلی 2 سالگرہوں میں موجود رہا، مجھے بالکل اپنے بچوں کی طرح لگتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں بے اولاد ہوں اور زارا بی بی کے کام کر کے مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ انہیں دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ میری کوئی اولاد ہے، وہ مجھے بالکل اپنی اولاد کی طرح لگتی ہے۔ آپ مجھے اس بات سے منع نہیں کر سکتے کہ میں اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے اگر بی بی جی کو یہ تحفہ دے رہا ہوں تو اس میں کوئی حرج تو نہیں۔ میں نے یہ کہا تو بابا کا غصہ 7ویں آسمان تک پہنچ گیا۔ بابا نے دیکھتے ہی دیکھتے اس کے چہرے پر تھپڑ دے مارا۔ میرے سامنے یہ واقعہ ہو رہا تھا اور ادریس بابا کی اتنی بے عزتی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تمام پارٹی میں آئے ہوئے لوگ حیرت و پریشانی کی مورت بنے کھڑے تھے۔ کچھ نے تو اپنے موبائلز نکال لیے تھے اور ویڈیو بھی بنانے لگے تھے۔ اس سے یہی ثابت ہوتا تھا کہ یہ سبھی لوگ بابا کا مذاق اڑانے کے لیے ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ کل کو یہ لوگ ان ویڈیوز کو اپنے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتے اور پھر داد دسین وصول کرتے۔ میں آگے بڑھی اور کہا، بابا جان، خدا کے لیے ایسا مت کریں۔ ادریس بابا مجھے بہت عزیز ہیں، وہ میرے قریبی ملازمین میں سے ایک ملازم ہیں۔ انہوں نے میرا ہر کام کیا۔ پچھلے 2 سالوں میں یہ میرے ساتھ رہے۔ آپ کو نہیں پتا، لیکن مجھے لگتا ہے مجھ سے زیادہ ادھر ادریس بابا مجھے جانتے ہیں۔ میں نے یہ کہا تو بابا نے اپنی سیکیورٹی گارڈ سے کہہ کر انہیں باہر نکلوا دیا اور وہ خاموشی سے وہاں سے چلے گئے، لیکن میری طرف یوں دیکھ رہے تھے جیسے وہ مجھ سے کچھ بات کرنا چاہ رہے ہوں۔ بابا نے اس کے ساتھ ہی مجھے کہا کہ خبردار زارا، اگر آج کے بعد تم نے اس سے ملنے کی کوشش بھی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اور آج کے بعد تمہارا ڈرائیور اور ہوگا۔ ادھر اس کو میں نے نوکری سے نکال دیا، میری مرضی کے بغیر یہاں کوئی بھی نہیں آ سکتا، اسی لیے تمہیں میرے حکم کی اطاعت کرنا ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے بابا مڑے اور اپنے تمام پارٹی میں آنے والے لوگوں کے ساتھ خوشی خوشی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ ایک بار پھر سے خوشیوں کا دور چلنے لگا۔ سبھی لوگ اس بات کو بھول گئے تھے کہ انہوں نے اس غریب پر ہاتھ اٹھایا تھا اور کسی غریب پر ہنسے تھے۔ ان سبھی لوگوں کے چہرے پر ہنسی واضح طور پر دیکھ سکتی تھی جو ایک غریب کو بے عزت کر کے اس امیر انسان کو ملتی ہے۔ لیکن میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ ادریس کے ساتھ ہونے والی جڑی بے انصافی مجھے کھٹک رہی تھی۔ اتنے سالوں میں آج پہلی بار میں بابا کے ساتھ تھی اور اتنی بڑی پارٹی میں مجھے بابا کا یہ برتاؤ بالکل بھی اچھا نہ لگا۔ لیکن خیر، میں نے بڑی مشکل سے یہ پارٹی کا وقت گزارا۔ جب میں فارغ ہو کر اپنے گھر پہنچی تو اس وقت تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ میری آنکھیں نیند سے جلتی رہیں، لیکن میرا دماغ ابھی بھی ادھر اس کی طرف ہی اٹا ہوا تھا۔ نہ جانے وہ کہاں ہوگا، نہ جانے اس کے ساتھ ان سیکیورٹی گارڈ نے کیا کیا ہوگا، اسے کتنا مارا ہوگا۔ میں گھر پہنچی، کپڑے تبدیل کیے اور پھر سو گئی۔ پھر دوسرے روز 12 بجے میری آنکھ کھلی تو میرا دماغ ابھی بھی ادریس کاکا کی طرف تھا، لیکن میں یہ بھول چکی تھی کہ ادھر اس کو نکال دیا گیا ہے۔ میں فریش ہونے کے بعد باہر نکلی تو مجھے پتہ چلا بابا ملک سے باہر جا چکے ہیں اور وہ میرے لیے پیغام چھوڑ گئے ہیں کہ میں ان کے بنا اداس نہ ہوں۔ یہ ان کا پیغام وہ تھا جو مجھے ہمیشہ ملتا تھا اور ساتھ ہی ان کے ساتھ ایک نیا پیغام بھی تھا، اور وہ یہ تھا کہ وہ بہت جلدی آئیں گے اور مجھے بہت بڑا سرپرائز دیں گے۔ سرپرائز کا سن کر میں کافی ایکسائٹڈ ہو گئی، لیکن معلوم نہیں کب آنا ہوتا۔ میں نے ناشتہ کیا اور ناشتے کے بعد میں نے کہا، ادریس کو بلاؤ، وہ گاڑی نکال دے، مجھے کہیں جانا ہے۔ تب مجھے پتہ چلا بابا تو رات کو ہی ادریس کو نوکری سے نکال چکے تھے۔ میں بہت پریشان ہوئی، لیکن میرا نیا ڈرائیور میرا منتظر تھا۔ وہ مجھے لیے یونیورسٹی آ گیا۔ یونیورسٹی میں میرا دل نہ لگا۔ وہاں سے جلدی چھٹی لے کر ادریس کو ڈھونڈنے لگی۔ جہاں تک مجھے علم تھا کہ ادریس کہاں کہاں جاتا ہے، میں نے وہ تمام جگہ کھوج ڈالی، لیکن وہ مجھے نہ ملا۔ میں ہار مان چکی تھی، میرا دل بہت اداس تھا، لیکن خیر، اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب میں آہستہ آہستہ اپنی زندگی کی طرف آ رہی تھی۔ اب مجھے نئے ڈرائیور کی عادت ہوتی جا رہی تھی۔ یہ نیا ملازم بس میری ڈرائیوری تک محدود تھا، اس سے آگے میں نے اسے اپنے کوئی کام نہیں بتایا۔ جو کام ادریس کیا کرتا تھا ویسا کوئی بھی کام کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے اب ساتھ ساتھ یہ بھی ملال ہوتا رہا کہ نہ جانے وہ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اس روز مجھ سے 2-3 بار روکا تھا، مجھے مخاطب کیا تھا، لیکن میں نے اس سے کہا تم بعد میں مجھ سے بات کر لینا۔
لیکن اس سے بعد میں بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ لیکن یہ ملال بھی وقت گزرنے کے ساتھ ہی ختم ہونے لگا اور دھیرے دھیرے میں اپنی زندگی میں مگن ہونے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 4-5 مہینے گزر چکے تھے۔ 4-5 مہینوں بعد بابا کی واپسی ہوئی اور ان کے آنے کے بعد میں اس انتظار میں تھی کہ وہ مجھے کون سا سرپرائز دینے والے ہیں۔ اچانک ہی ایک رات بابا نے کہا، میں نے تمہارے لیے ایک رشتہ پسند کیا ہے، تم اس لڑکے سے مل لو تاکہ میں بات آگے چلاؤں۔ اس بات سے مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے کہا، بابا یہ کیا کہہ رہے ہیں، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی۔ لیکن بابا کہنے لگے، ارے تم ایک بار میری بات تو مانو، ہو سکتا ہے تمہیں پسند آ جائے، اور میں بات پکی کر چکا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ تمہیں لڑکا پسند آ جائے گا، اگر نہیں بھی آئے گا تو بھی تمہیں شادی وہی کرنی ہوگی، اور یہی میرا سرپرائز ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ باہر نکل گئے۔ مجھے بابا پر حیرت ہوئی۔ اسی روز شام کے وقت بابا کے ایک دوست اپنے بیٹے کے ساتھ ہمارے گھر آئے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی زوجہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو پالا تھا اور جس طرح میرے بابا نے مجھے اکیلے پالا تھا۔ لیکن خیر یہ بات الگ تھی کہ میرے بابا نے کبھی میرے ساتھ وقت نہیں گزارا سوائے میری سالگرہ کے وقت کے۔ پر دوسری طرف ایسا نہیں تھا، ایسا لگتا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ ہی رہی ہیں، اور ان دونوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ سے یہ لگ رہا تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی بڑی نازوں سے پرورش کی ہے۔ لاڈ تو میرے بابا نے بھی کم نہیں اٹھائے، لیکن میرے زیادہ لاڈ صرف میرے ملازمین نے ہی اٹھائے تھے۔ خیر میں خاموش ہو گئی، کچھ ادھر ادھر کی باتیں ہوئیں اور پھر میری منگنی کی رسم چل پڑی۔ یہ بہت بڑا سرپرائز تھا۔ بابا نے مجھ سے کہا تھا کہ تم اس لڑکے سے مل لینا، لیکن یہ کیا، یہاں پر تو وہ منگنی کی پوری تیاری کر کے آئے ہوئے تھے۔ بابا کے ان دوست نے جب اپنی جیب سے انگوٹھی کی ڈبی نکالی اور اپنے بیٹے کی طرف بڑھا دی، اس نے وہ لے کر خوشی خوشی میرے ہاتھ میں پہنا دی۔ میں اس قدر حیرت میں پڑی کہ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں آخر کیا ایکشن لوں۔ بابا نے بھی اپنی جیب سے انگوٹھی کی ڈبی نکال کر میرے ہاتھ پر رکھ دی اور میں خاموشی سے بیٹھی رہی، اس ڈبی کو تکتی رہی۔ بابا نے ایک بار پھر سے میرے ہاتھ سے وہ ڈبی لے کر اس میں سے انگوٹھی نکال کر میرے ہاتھ پر رکھی اور مجھے اشارہ کیا کہ پہناؤں۔ میں نے بھی مرے مرے ہاتھوں سے بس وہ انگوٹھی اس کی انگلی میں ڈال دی۔ مجھے کچھ نہیں پتا کہ یہ سب کیسے ہوا اور کیوں ہوا۔ میں بس کسی شوق سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی کہ بابا نے مجھے یہ کیسا سرپرائز دیا ہے۔ لڑکا بہت اچھا تھا لیکن مجھے عجیب سا لگ رہا تھا۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد میرے منگیتر نے خواہش ظاہر کی، اور وہ یہ تھی کہ وہ میرے ساتھ شاپنگ پر جانا چاہتا تھا۔ مجھے بے حد عجیب لگا، میں انکار کرنا چاہتی تھی لیکن میرے بابا نے فوراً ہی ہاں کر دی۔ بابا نے کہا، اس وقت زارا بالکل فری ہے، تم اور وہ ایک ساتھ چلے جاؤ، میں اور تمہارے بابا یہاں پر ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں۔ ہم کافی عرصے سے ملے نہیں، اسی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ لوگ جاؤ اور کھل کر انجوائے کرو۔ یہ کہتے ساتھ ہی بابا نے اجازت دے دی اور میرا منگیتر اٹھا اور مجھے لے کر باہر نکل آیا۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا لیکن مجھے مجبوری میں اس کے ساتھ جانا پڑا۔ میں نے خاموشی سے اس کی اطاعت کرتے ہوئے اس کے پیچھے چلنے لگی اور وہ مجھے اپنی گاڑی میں لے کر ایک مال تک لے آیا۔ سارے راستے وہ مجھ سے کافی باتیں کرتا رہا لیکن میں خاموش تھی۔ مجھے نہیں پتا وہ مجھ سے کیا بات کر رہا تھا اور کیا پوچھ رہا تھا۔ خیر مال میں پہنچنے کے بعد اس نے مجھے ایک جگہ پر لا کر بٹھا دیا اور کہا، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کے لیے لاتا ہوں، اور یہ کہتے ہوئے وہ چلا گیا اور میں ایک سائڈ پر بیٹھ گئی۔ میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، تب بھی میری نظر ایک آدمی پر پڑی جو اس وقت ایک مخصوص لباس میں تھا، لیکن اس کی شکل کو میں واضح پہچان سکتی تھی۔ یہ وہی ادریس تھا۔ میں ایک دم سے اٹھی اور بھاگتی ہوئی اس تک آئی، اس نے بھی مجھے دیکھ لیا۔ میں جب اس کے پاس پہنچی تو اس نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی ادارے کے لیے کام کرتا ہو۔ وہ کسی مخصوص لباس میں تھا۔ میں اسے حیرت و پریشانی سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا، میرے بابا نے آپ کے ساتھ جو کیا تھا اس روز، میں اس پر بہت شرمندہ ہوں۔ میں آپ کو واپس اپنی نوکری پر رکھنا چاہتی ہوں۔ اب بابا کچھ نہیں کہیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میری شادی فکس ہو گئی ہے اور میں اپنی منگیتر کے ساتھ آئی ہوں۔ میری بات سن کر اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھ سے کہنے لگا، بیٹی تمہارا باپ وہ نہیں ہے جو دکھ رہا ہے، تمہیں اس کے پردے کے پیچھے والے چہرے کو پہچاننا ہوگا۔ بیٹا یہاں جو تمہارا رشتہ ہوا ہے یہ کوئی سازش کا حصہ ہے، یہ کسی بھی دوستی میں آ کر کیا جانے والا فیصلہ نہیں۔ تم نے میرا گفٹ کھولا تھا
ادریس نے اپنی آخری بات کہی تو میں نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ میں نے تو اس کا گفٹ ابھی تک کھولا ہی نہیں تھا اور میرے دماغ سے ہی نکل چکا تھا۔ میں نے کہا، وہ میں نے کسی ملازم کو دیا تھا، میرے گھر میں میرے کمرے میں رکھ دینا، لیکن اب مجھے یاد نہیں۔ میں نے سبھی کے گفٹس کھولے لیکن اس میں آپ کا گفٹ موجود نہیں تھا۔ وہ مجھے کہنے لگے، وہ کہیں پر بھی پڑا ہوگا آپ کے گھر، اسے کھولنا اور کھولنے کے بعد جو چیز تمہیں سمجھ میں آئے میرے نمبر پر کال کرنا، میں ہمیشہ آپ کے لیے حاضر رہوں گا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اس کی جانب دیکھا تو میں نے کہا، مجھے آپ سے بے حد شرمندگی ہے، آپ نے مجھے معاف تو کر دیا نا، میری وجہ سے اتنے مجمع میں آپ کی بے عزتی ہوئی۔ تو وہ کہنے لگے، ارے کوئی بات نہیں بیٹی، انہوں نے اتنا ہی کہا تھا اور میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا کہ پیچھے سے مجھے اپنے منگیتر کی آواز سنائی دی۔ میں بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ اس نے کہا، اس سے کیا بات کر رہی تھی اور کہاں تھی؟ میں نے کہا، بس اپنے پرانے ملازم سے بات کر رہی تھی۔ یہ کہتے ہوئے میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا۔ خیر، بات کو ٹال مٹول کرتے ہوئے میں آ کر بیٹھ گئی، لیکن میرا دماغ ابھی بھی سن تھا۔ میرا منگیتر میرے لیے برگر اور پیزا لے کر آیا۔ میں خاموشی سے چھوٹے چھوٹے نوالے لینے لگی۔ کچھ دیر بعد اس نے مجھے اپنی مرضی کی شاپنگ کروائی اور پھر اس کے بعد میں گھر آ گئی۔ میرا دماغ ابھی بھی اس کی باتوں میں لگا تھا۔ میں بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ میں نے نہیں دیکھا کہ بابا اور اس کے دوست کہاں تھے اور کیا بات کر رہے تھے، یہ بھی میں نے نہیں دیکھا۔ میں نے غور نہیں کیا کہ وہ مجھے بلا رہے تھے یا نہیں بلا رہے تھے۔ میں خاموش بس بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی اور ایک ایک چیز کو کھنگالنے لگی، لیکن مجھے یہاں پر کہیں بھی اپنا وہ گفٹ نظر نہیں آیا۔ میرا سر چکرا کر رہ گیا، نہ جانے وہ کیا کہہ رہا تھا۔ اس کی باتیں ایسی تھیں جیسے مجھے کوئی کوڈ ورڈ لگ رہی تھیں۔ وہ کیا کہنا چاہتا تھا اور وہ کیا کہہ گیا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایسے ہی ڈھونڈتے ڈھونڈتے میرا خیال گزرا کہ میں نے بابا کے خاص ملازم کو وہ گفٹ دیا تھا کہ وہ میری گاڑی میں رکھتے اور پھر اس کے بعد گاڑی سے نکال کر میرے کمرے تک لانے والا وہی تھا۔ میں نے اسے کال کی تو اس نے کہا، میں نے آپ کے تمام تحائف آپ کے کمرے میں رکھوا دیے تھے، اب مجھے نہیں معلوم آپ کس تحفے کا کہہ رہی ہیں۔ میں نے کہا، تم انجان مت بنو، میں ادریس کاکا کے تحفے کا کہہ رہی ہوں۔ وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے کڑک کر اس بار پوچھا۔ میں نے اس بار انداز بالکل اپنے بابا جیسا کر لیا۔ میں نے کافی سنجیدگی سے اس سے بات کی اور کافی کڑک دار لہجے میں کہا تو وہ کہنے لگا، بی بی جی مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہوگا، میں نے تو وہ سبھی گفٹ گھر کی ملازمہ کو دے دیے تھے۔ میں نے کہا، کون سی ملازمہ کو دیے تھے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے مریم کو دیے تھے۔ میں نے جلدی سے مریم مریم پکارنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی لمحوں میں مریم میرے سامنے تھی۔ میں نے کہا، مریم، تمہیں وہ تمام تحائف بابا کے ڈرائیور نے تمہیں دیے تھے کہ میرے کمرے میں رکھ دو، ان میں سے ایک تحفہ نہیں ہے، مجھے وہ تحفہ ابھی ابھی چاہیے۔ کہنے لگی، بی بی جی مجھے نہیں پتا آپ کون سے تحفے کی بات کر رہی ہیں۔ میں نے کہا، میں اس چھوٹی سی ڈبی کی بات کر رہی ہوں جو سرخ لفافے میں تھی۔ تو وہ کہنے لگی، وہی جو ادریس کاکا نے آپ کو دی تھی؟ میں نے کہا، ہاں وہی۔ کہنے لگی، وہ صاحب جی نے کہا تھا کہ میں اسے ڈسٹ بن میں پھینک دوں، لیکن اسے ڈسٹ بن میں پھینکنے کی بجائے میں نے اسے اپنے پاس لے آئی۔ آپ کو یہ بات راز رکھنی ہوگی، میں نے اسے نہیں کھولا۔ میں جانتی تھی کہ ایک نہ ایک دن آپ میرے پاس لازمی آئیں گی اس گفٹ کو پانے کے لیے، اسی لیے تو میں نے چھپا کر رکھ لیا۔ میں ابھی آپ کے لیے لاتی ہوں۔ مریم چلی گئی اور واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں وہی ڈبی تھی۔ میں نے اسے کھولا تو اس ڈبیا میں ایک انگوٹھی تھی اور ساتھ ہی ساتھ ایک طے شدہ کاغذ۔ میں نے اسے اٹھا کر پڑھنا شروع کیا تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اس میں لکھا تھا، بی بی جی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے بابا جو اس وقت آپ سے بے حد پیار کرتے ہیں وہ آپ کے سکے والد نہیں، وہ ایک گینگسٹر ہیں۔ ان کے انڈر بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں اور وہ لڑکیوں کی سمگلنگ کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ آپ کی سمگلنگ کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ ان کی بیٹی ہیں، اسی لیے وہ آپ کو شادی کے طور پر کسی کے ساتھ بیچ رہے ہیں، اور مجھے یہ معلومات ملی ہیں کہ وہ آپ کی سمگلنگ نہیں کریں گے بلکہ آپ کو ایک کوٹھے میں بیچ دیں گے جہاں پر صرف اور صرف آپ کا جسم بکا جائے گا۔ آپ کے ذریعے بہت سارے پیسے کمائے جائیں گے۔ آپ محتاط رہیے، جلد ہی آپ کے لیے رشتہ آنے والا ہے۔ میں آپ کے گھر کا ملازم نہیں بلکہ میں ایک CID آفیسر ہوں اور میں اس کیس پر کام کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو میری یہ باتیں سمجھ آ گئی ہوں تو نیچے دیے ہوئے نمبر پر کال کر لینا۔ مجھے اب بات سمجھ میں آ چکی تھی۔ میں نے مریم کو واپس بھیجا
اور اپنی تمام کھڑکیاں دروازوں کو بند کر کے میں نے جلدی سے اس کو کال ملائی تو کال مل چکی تھی۔ میں نے ان سے بات کی اور رنگے ہاتھوں ہی میں نے اپنے بابا اور ان کے دوست اور اپنے منگیتر کو پکڑوا لیا۔ ادریس بابا نے یہ تمام کارروائی کرنے کے بعد میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹا یہ انگوٹھی تمہاری امی کی نشانی تھی جو انہوں نے مرنے سے پہلے میرے پاس بھجوائی تھی۔ وہ کسی طور پر مجھے جانتی تھیں اور انہوں نے کہا تھا کہ میں ان کے شوہر کی جاسوسی کروں اور آپ کو اسی بارے میں آگاہ کروں۔ وہ جانتی تھیں کہ آپ کے 18 سالہ ہوتے ہی وہ آپ کو کہیں اور بیچ دیں گے، کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ آپ ان کی سکی اولاد نہیں۔ آپ کی ماں نے زبردستی آپ کو گود لیا تھا اور ابھی تک وہ اس بات سے بالکل بھی انکاری ہیں، لیکن یہ تمام جائیداد آپ کی امی کی تھی اور وہ آپ کے نام کر چکی ہیں۔ آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ کہتے ہوئے ادریس بابا میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے چلے گئے۔ بابا اپنے انجام کو پہنچ چکے تھے۔ مجھے حیرت ہوئی تھی، میری آنکھوں سے آنسو بھی نکل آئے تھے، لیکن میرا دل اب پرسکون تھا۔ میں کوٹھے پر جا کر تو وائف بننے سے بچ گئی۔ میرے بابا کا اصلی چہرہ میرے سامنے آ چکا تھا۔ میں اپنی ماں کی دی ہوئی اس جائیداد پر اکیلے راج کرتی ہوں۔ مجھے ادریس بابا نے اپنی بیٹی ہونے کا شرف بخشا اور پھر اس کے بعد انہوں نے ہی میرا رشتہ طے کر دیا۔ میں اب پرسکون ہوں اور اپنی زندگی کے بہترین دن گزار رہی ہوں، لیکن وہ جسے میں نے اپنا باپ سمجھا، اپنے دل میں جگہ دی، اس نے مجھے اس طرح گھٹیا طریقے سے بیچنے کی کوشش کی کہ مجھے بالکل بھی یقین نہیں تھا، لیکن اب میں اسے معاف کر چکی ہوں۔ عدالت نے انہیں 10 سال قید بامشقت سنائی ہے۔ اس کے بعد وہ کبھی بھی میرے پاس لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ ان کا سر شرمندگی سے جھک گیا ہوگا اور ان کے ساتھ کام کرنے والے ایک ایک بندے کو پکڑ لیا گیا۔ جو لڑکیاں پکڑی گئی تھیں ان کی زندگی برباد ہو چکی تھی۔ ان کا ازالہ تو میں نہیں کر سکتی تھی، لیکن اب آگے کی تمام لڑکیوں کو میں نے اس غلاست سے چھٹکارا دے دیا تھا اور میں اپنے اس فیصلے پر بے حد خوش تھی۔ بے شک میں نے اپنے والد کو کھو دیا تھا، مگر ان کے بدلے میں ایک ایسی زندگی جی رہی ہوں جس کی میں نے خواہش کی تھی۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی کہانی کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔